بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو پڑھنا سیکھے پارٹ نمبر 3 کا یہ سبق نمبر 3 ہے۔ اس کے اندر ہم لوگ پڑھیں گے وحی۔ چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ وحی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 برس کی عمر میں جب اللہ نے رسول بنانا چاہا، اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے رہنا بہت پسند تھا۔ کئی روز کا کھانا لے لیتے اور مکہ کے قریب ایک پہاڑ کے غار میں جس کا نام ہرا تھا چلے جاتے اور اللہ کی باتوں پر غور کرتے۔ دنیا کی گمراہی اور عرب کے لوگوں کی یہ بری حالت دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں دن رات خدا کی عبادت اور سوچ میں پڑے رہتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اللہ کا وہ فرشتہ جو اللہ کا کلام اور پیغام لے کر رسولوں کے پاس آتا ہے اور جس کا نام جبرائیل ہے، نظر آیا۔ اس فرشتے نے خدا کا بھیجا ہوا سب سے پہلا پیغام، جس کو وحی کہتے ہیں، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ خدا کی بھیجی ہوئی پہلی وحی یہ تھی: اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ سورہ علق کی آیت ہے۔ اس کا ترجمہ ہے: اپنے اس رب کا نام پڑھ جس نے کائنات کو پیدا کیا، جس نے انسانوں کو جمے ہوئے خون سے بنایا۔ پڑھ، تیرا خدا بڑا ہی کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم کو سکھایا، انسان کو وہ بتاتا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی۔ اس وحی کا آنا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی امت کی تعلیم کا بڑا بوجھ ڈال دیا گیا۔ نادانوں کو بتانا، انجانوں کو سکھانا، اندھیرے میں چلنے والے کو روشنی دکھانا، بتوں کے پجاریوں کو خدائے پاک کے نام سے آشنا کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ٹھہرایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اس بوجھ سے، ڈر سے کانپ گیا۔ اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر واپس آئے اور اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے سارا واقعہ بیان کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں پر رحم فرماتے ہیں، بے کسوں کی مدد کرتے ہیں، اور جو قرضوں کے بوجھ کے نیچے دبے ہیں ان کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو یوں نہ چھوڑ دے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کے یہاں لے گئے۔ ورقہ عیسائی ہو گئے تھے اور عبرانی زبان جانتے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب انجیل پڑھے ہوئے تھے۔ انہوں نے خدا کے رسول، ان پر درود ہو، سے یہ سارا ماجرا سنا تھا۔ کہا کہ یہ وہی خدا کا فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا۔ پھر کہا کہ اے کاش میں اس وقت طاقتور اور تندرست ہوتا جب تمہاری قوم تم کو تمہارے گھر سے نکالے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا ایسا ہوگا؟ ورقہ نے کہا، جو پیغام لے کر آپ آئے ہیں، اس کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو بھی آیا اس کی قوم نے اس کے ساتھ یہی کیا۔ اتفاق یہ ہے کہ اس کے کچھ ہی روز کے بعد ورقہ نے انتقال کیا۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کام شروع ہی کیا تھا کہ اللہ کا یہ حکم آیا، اے چادر میں لیٹے ہوئے کھڑا ہو جا، پھر ڈر، سنا اور اپنے رب کی بڑائی بول، اور اپنے کپڑے پاک رکھ اور گندگیوں کو چھوڑ دے۔ اس وحی کے آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض ہو گیا کہ خدا پر بھروسہ کر کے کھڑے ہو جائے اور لوگوں کو خدا کی باتیں سنائے، رب کی بڑائی بولے
اور ناپاکی اور گندگی کی باتوں سے بچے اور بچائے۔ تو یہاں پر ہمارا سبق نمبر 3 مکمل ہوا۔ جو وہی تھا اس کو ہم نے آج کے سبق کے اندر پڑھا۔ جو بھی الفاظ تھے اس کو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کر بتایا۔ انشاءاللہ ہم اس کے دوسرے پارٹ میں ملیں گے سبق نمبر 4 کے اندر دوسرے سبق کے ساتھ۔ آج کے لیے بس اتنا، ملیں گے اگلے سبق میں، تب تک اپنا خیال رکھیے، دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔